اور کچھ ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ کی قسم بڑا تعجب ہوتا ہے. ابھی آپ کے ایک صاحب پاکستان کے، اور مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ ان سے لوگ بڑے متاثر ہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے، انجینئر مرزا جو ہے، اللہ کی قسم اگر جسے نابالغ مولوی کہیں تو نابالغ مولوی ہے. نابالغ جانتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو نابالغ مولوی کہا جائے وہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ بعد بنیادی باتیں، اللہ کی قسم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اوپر اللہ کے رسول کی وہ حدیث تو نہیں صادق آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گستاخی معاف، میں جانتے ہیں کسی کی نام لے کر کسی کے اوپر رد نہیں کرتا، میرا یہ منہج نہیں، لیکن بسا اوقات انسان کا دل کیا ہے وہ جلتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں ہمارے علماء جہاں موجود ہوں ایسے لوگوں کی پذیرائی کیسے ہو جاتی ہے. سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اسے ایسی بنیادی باتیں دین کی نہیں معلوم ہے، الامان الحفیظ تو میں کہہ رہا تھا کہیں اس کے اوپر اللہ کے رسول کی وہ حدیث تو نہیں صادق آتی ہے. آپ نے بیان فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے میری امت پر سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز کا ہے تو کسی چرب زبان منافق سے ہے، کہ باتوں کا بڑا دھنی ہوگا، باتیں بڑے انداز اچھی انداز بیان کرے گا کہ لوگوں کو اپنے باتوں میں جادو کر دے گا اپنی باتوں سے، اور لوگ اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے. ورنہ کہاں صحابہ کرام کا مقام، اور کہاں بعد میں آنے والا ایک آدمی ان کے اوپر آواز اٹھائے، اور وہ بھی کاش کے علم ہو اسے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی قسم کبھی میں آپ کے سامنے طلاق کا مسئلہ اس سلسلے میں رکھوں گا، اس شخص کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے، بڑے دعوے کے ساتھ ایک بار مجھے لوگوں نے سنایا کہتا ہے کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا مسئلہ 8 صدیوں تک کوئی عالم اس کا قائل نہیں رہا ہے، وہ سب سے پہلے ابن تیمیہ قائل ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اولا تو امام ابن تیمیہ 8ویں صدی کے ہیں ہی نہیں، یہی نہیں اس بیچارے کو معلوم ہے کہ کس صدی کے امام ابن تیمیہ ہیں، ان کی پیدائش کب، ان کی وفات کب. ایک چیز. دوسری چیز، امام طحاوی رحمہ اللہ وہ کون ہے؟ حنفی عالم ہے، اور کس سن میں ہے؟ 4تھی صدی ہجری کے ہیں. امام ابن رشد مالکی ہیں، کس صدی کے ہیں؟ یا 6ٹھی کے ہیں. امام ابن عبد البر اور دوسرے لوگ، ان لوگوں نے اپنی کتاب میں امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح معانی الاثار الطلاق کے بیان میں نقل کرتے ہیں، وقال قوم، ایک قوم نے، کسی 2-4 آدمی نے نہیں، ایک قوم نے یہ کہا کہ اگر ایک مجلس میں ایک لفظ سے 3 طلاق دی جائے تو وہ 1 مانی جاتی ہے. اور ذرا دیکھیے اس کی علمیت، دیکھیے اس کی جہالت، دیکھیے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے کیا اعلان کرتا ہے کہ ان 800 سال تک ابن تیمیہ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی. ذرا سوچنے کی بات ہے. یعنی ایسی کتاب جو عام طور پر لوگوں کے ہاں پائی، لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، شرح معانی الاثار، ہر حنفی کے معالم کے گھر موجود ہوگی یہ چیز، یہ کتاب ہر مکتبے کے اندر موجود ہوگی، اور پھر بھی تو اتنا بڑا علمیت کا دعویٰ کرنے لگا. نعوذ باللہ من ذالک. اب وہ لیان کے مسئلے کے اوپر آ جائیں آپ، کہ اگر لیان والا ایشو ہو جاتا ہے، اس طرح کا ایک ایشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی ہوا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5259 5259. اسی حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز. جو ان لوگوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے جو اکٹھی 3 طلاق کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہاں جی لیان، وہ کہتے ہیں جی اکٹھی 3 طلاقیں دینا ہی جب قرآن نے حرام کیا تو کیسے اسٹیبلش ہو سکتی ہیں، اور یہاں پہ بھی مانتے ہیں نہیں ہو جائیں گی اسٹیبلش. اس معاملے میں اگرچہ حرام ضرور ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی. عام حالت میں طلاق جو ہے وہ الگ الگ ہی دینی ہوگی. مسئلہ نمبر 15 میرا ریکارڈ ہے ahlsunnatpaq.com پہ، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے اس پہ لیکچر بھی ریکارڈ کرواؤں گا. اور بہرحال اس میں بھی جو اہل حدیث کے ہاں بھی جو یعنی تحقیقی علماء دین ہیں، شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ ہوں، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہوں ہمارے جہلم کے، کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے، وہ تو مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے، میں ان کی علمی قدر کرتا ہوں، تو ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. بلکہ اہل سنت کے ہاں تو اجماع پایا جاتا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس حوالے سے. اور ابن عباس کی ایک ہی روایت ہے صحیح مسلم کی، میں نے اس کا جواب دیا، انشاءاللہ موقع ملا میں ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا لیکچر. اور بعض جو ہے وہ سعودی پیڈ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہتا ہے جی ابن تیمیہ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے
اور اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے ابن تیمیہ کو کہتا ہے 8ویں صدی ہجری کا. تو اب ان بیچاروں کو سائنس تو آتی نہیں ہے، نہ ان کو میتھمیٹکس آتی ہے کہ بھائی امام ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو 728 8ویں صدی بنتی ہے، 700 پورے ہو کر 28. امام بخاری کو ہم کہتے ہیں 30ویں صدی ہجری میں ہے، حالانکہ ان کی وفات کا سن ہے 256 ہجری، یعنی 200 مکمل ہوئے 30ویں صدی میں وہ فوت ہوئے، حالانکہ پیدا وہ دوسری میں ہوئے 194 ہجری میں، لیکن ہم کو کہتے ہیں 30ویں صدی ہجری. ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ 728 پڑھ رہا، وہ کہتا ہے جی علی نے کہتا ہے 8ویں تے اے تے نابالغ مولوی ہے. میں تو بھائی مولوی ہے ہی نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا جی. مولوی تو تسی لوگ ہو، تسی بالغ ہو کے بھی نہ بالغ ہو، بلکہ میں کہوں گا بالغ ہو کے بھی نہ مرد ہو اس قسم کی گلاں کر کے. تو آپ اپنا یعنی کہ علاج کروائیں اس حوالے سے. اپنا علمی طور پہ نامردی ہے آپ کے اندر، میں وہ والی دوسری نامردی کی بات نہیں کر رہا. تو وہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو نہیں پتہ ہی 8ویں صدی ہجری میرے بھائی 8ویں صدی ہجری بنتی ہے، 728 ہجری میں احمد ابن تیمیہ جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں. اچھا اب اسی میں وہ کلپ کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی وہ امام طحاوی نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر شرح مانی الآثار کے اندر نقل کیا ہے کہ جی اس زمانے میں امام طحاوی کے زمانے میں، اور میں تمہیں دس دیا کہ امام طحاوی بھی 4تھی صدی ہجری ہے، 321 میں فوت ہوئے لیکن وہ 4تھی صدی بنتی ہے، تو 321 پڑھ کے پھر نہ تمہیں پلیکھا لگ جائے. تو کہتا ہے امام طحاوی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اس طرح کے گروہ بھی موجود ہیں جو 3 کو ایک سمجھتے تھے اس زمانے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس سے ثابت ہوا کہ وہ تھے. میں نے اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں. امام طحاوی نے تو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کوئی سند پیش کی ہے، وہ تو پھر پھکی مجھ سے لے لیں. امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں 257 نمبر حدیث جو ہے ترک رفع الیدین والی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عبداللہ ابن مسعود والی، اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ترک رفع الیدین میں کئی اصحاب رسول کا عمل ہے. تو وہ تو امام ترمذی جو ہے طحاوی سے بھی پہلے گزرے ہیں 100 سال، 279 ہجری میں فوت ہوئے 30ویں صدی ہجری کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی اصحاب رسول کا ترک رفع دین پہ عمل ہے. تو کیا یہ سعودی عرب کے پیڑ علماء مان لیں گے امام ترمذی کی اس بات کو؟ تو کہیں گے نہیں جی انہوں نے تو بے سند بات کی ہے. اچھا ترمذی بے سند بات کرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اور 4تھی صدی کے امام طحاوی اگر بات کر دیں آپ کے مطلب کی تو وہ بغیر سند ہی قبول ہو جائے گی. میٹھا میٹھا ہپ ہپ سے کوڑا کوڑا تھو تھو. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈگریوں والے مولوی ہیں خدا کے لیے. آئنسٹائن اور نیوٹن جو ہے نا وہ آپ لوگ نہیں مان سکتے، اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنی ڈگریوں کی فکر کریں کہ جعلی ہیں کہ اصلی ہیں، نہیں تو کم از کم ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا آپ علم بھی حاصل کریں. ڈگری تو آ گئی آپ کے پاس، اس کے بعد علم بھی حاصل کریں. یہ تو ڈگری آپ کو مدرسے کے لوگوں نے دے دی نا. 5واں کمنٹ جو ہے وہ عمر صدیق صاحب نے میرے بارے میں یہ دیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر اسے شدید ٹھوکریں لگی ہیں، یہ شخص جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے. حافظ صاحب یہ جو ٹھوکریں مجھے نہیں لگی ہیں، آپ کے اہل سنت کے، میرے اہل سنت کے چاروں امام ابو حنیفہ المتوفی 150 ہجری، امام شافعی المتوفی 204 ہجری، امام مالک المتوفی 179 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری، یہ سارے ائمہ ایک وقت کی ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 تصور کرتے تھے. لہذا یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں اور ٹھوکریں لگی ہیں، یہ ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں. اہل سنت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے. امام ابن تیمیہ سے پہلے کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نے 3 طلاق کو ایک تصور کیا ہو اور صحیح مسلم کی اس حدیث کی انٹرپریٹیشن غلط کی ہو. وہ انشاءاللہ میں اپنا کلپ بھی اس میں ڈال دوں گا، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے صحیح. اور دور حاضر میں شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ، جن کو آپ کئی معاملوں میں اپنا استاد سمجھتے ہیں، ان کا تو یہ موقف تھا، ان کو بھی پھر جاہل ڈکلیئر کریں. اور انہی کے ایک شاگرد ہیں جو مجھے تو شاید مسلمان بھی نہیں سمجھتے، میں علمی طور پہ ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ہمارے جیلم کے جو ہے وہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، وہ بھی ایک وقت مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھتے ہیں. امام ابن ماجہ نے بھی باب باندھا ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوں گی سنن ابن ماجہ میں. تو یہ فتویٰ میرے پہ کیوں، ان پہ کیوں نہیں؟ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. میں یہی کہوں گا پھر دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب کریں. جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے وہ ان بزرگوں پہ لگائیں. میں انشاءاللہ مسئلہ نمبر 80 سے جو 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے شیخ زبیر لزئی ایک حق گو عالم دین، جس میں میں نے ویڈیو کلپس ان کے لگائے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، طلاق کے حوالے سے یہاں پر کلپ بھی انشاءاللہ تعالی ایڈ کر دوں گا. موقف نمبر 11 سیکنڈ لاسٹ، یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے اور وہ ہے بھائیو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا. دیکھیں نا جناب، اب کڑوا ایسا ہے کہ آپ سب نے ہنسنا شروع کر دیا. شیخ صاحب اس مسئلے میں بہت سٹرکٹ تھے اور مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ علی بھائی میں اگر آج کے اہل حدیث علماء، آج کے یاد رکھیے گا، پہلے 300 سال کے نہیں، اسی لیے انہوں نے میری کال میں بھی کہا ہے
کہ میں صرف پہلے 300 سال کے اہل حدیث علماء کا قائل ہوں، بعد کے علماء اگر اختلاف کریں گے میں اس پہ کوئی قائل نہیں ہوں. تو مجھے کہا کرتے تھے، خود انہوں نے مجھے یہ بات کی جب میں نے طلاق کا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا. ویسے ویڈیو پہ جواب نہیں وہ دیتے تھے، میری ویڈیو میں بھی مجھے پتا ہے وہ جواب نہیں دیتے، تو میں نے ان کو سوال سے پہلے ہی کہہ دیا تھا شیخ صاحب آخری سوال ہے، آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں. تو جب میں نے سوال کیا ان کا بس یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. بار انہوں نے ایک مضمون بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا، وہ چھپا نہیں ہے، بہرحال ابھی موجود ہے. سر آخری سوال ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر. بڑھیا آپ نے شرکت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 3 طلاقیں ایک تصور ہوتی تھی، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں. تو شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، اس پہ امام نسائی نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے. اور مسائل احمد کے اندر بھی احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، ایسی عورت جس سے مرد نے صحبت نہ کی ہو، یعنی رخصتی سے پہلے. اس میں تو ہمارے بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافی، مالکی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر 3 طلاقیں بھی دے دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی، دوبارہ نکاح نئے حق مہر کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. غیر مدخولہ، اس میں تو اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے، اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے. امام ابن ماجہ نے بھی پورا باب باندھا ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق 3 تصور کی جائیں گی. امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز. الموطا امام مالک میں موجود ہے، آپ اٹھائیں الموطا امام مالک، سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے، ذرا طلاق کا چیپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کر دیں. تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منہج ڈھکوسلا بن جائے گا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فہم کے مطابق ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے. تو اس مسئلے میں، اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے علی بھائی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجماع کے خلاف ہے، آج کے اہل حدیث کا، ساروں کا نہیں. علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی کئی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں. باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے، 700 سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا، اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے. بہرحال اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری 25 منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 15 کے نام سے، جس میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں. 3 طلاق کا مسئلہ، حلالہ اور حرامہ، یہ دونوں اعتبار سے میں نے، جو حلالہ بھی بعض لوگ کرواتے ہیں نا جی، خیر ہے جی اب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس معاذ اللہ بیوی رکھ دو. اور سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. کتنی احادیث موجود ہیں والعیاذ باللہ تعالی. تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں. بہرحال ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ شکر ہے بڑی نیکی کی. ویسے تو الموطا امام مالک میں انہوں نے اشارے چھوڑے، لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293 نمبر طلاق کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے. طلاق کی حدیث جو 3 طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے، عبداللہ ابن عباس، جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ایک تصور ہوتی تھیں، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی، سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا. وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہی راوی ہیں ابن عباس، اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. تو ایک روایت مشکات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293. اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. یہ الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، سنن الکبری البیہقی میں بھی موجود ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 97 طلاقیں تو تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، باقی 3 طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. انہوں نے نہیں کہا کہ 100 دیے ہیں چاہے 1000 کی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ سے نقل کر کے کہ جی جتنی مرضی دیتے رہو، تو اس طرح نہیں. تو یہ مسئلہ بہرحال الحمدللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو حق بیان کر دوں اس حوالے سے.